مکمل اشارے کے ساتھ ہر لفظ پر انگلی رکھ کے میں مکمل یہ سبق آپ کو سمجھا رہا ہوں، چونکہ اس سے پہلے 3 سبق ہمارے ہو چکے ہیں۔ پہلا ہے موصوف صفت کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پر جو سبق تھا وہ تھا مضاف مضاف الیہ، تیسرا مبتدا خبر۔ تو چونکہ یہ تینوں سبق ہو چکے، لہٰذا آج تینوں کا ایک مجموعی صورت پر، تاکہ تینوں سبق کا تکرار ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پر یاد رکھیں موصوف صفت ہم نے پڑھایا تھا۔ موصوف صفت کی نشانی یہ ہے، پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں لفظ ایک جیسے ہوں گے، یعنی دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں نکرہ یا دونوں معرفہ ہوں گے۔ نمبر 2، دونوں واحد تثنیہ یا جمع ہوں گے۔ نمبر 3، دونوں جو ہے نا وہ مذکر یا مؤنث ہوں گے، جس طرح یہاں پر دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہے اور دونوں واحد ہے، لہذا پہلا موصوف دوسرا صفت۔ یہاں موصوف صفت کے ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر موصوف کا، جیسے محنتی طالب۔ اسی طرح الطالبۃ المجتہدۃ، محنتی طالبہ، محنتی اس کا معنی ہے اور طالبہ اس کا معنی ہے۔ مضاف مضاف الیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے پر الف لام اور تنوین نہ ہو اور نکرہ ہو، اور دوسرا وہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے آخر میں زیر آئے گا، جیسے کتاب الطالب۔ تو دیکھو یہاں پر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اور یہ نکرہ ہے، لہٰذا یہ مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ کہ الٹا کیا جاتا ہے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ یعنی طالب کا طالب، اور پھر کا کی کے میں سے کوئی لفظ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو کتاب الطالبی، طالب کی کتاب۔ اسی طرح باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، یہ مضاف مضاف الیہ۔ اور تیسرے نمبر پر مبتدا خبر۔ تو مبتدا خبر بھی یہاں یاد رکھیں کہ پہلا معرفہ ہوگا، الف لام لگا ہوا ہوگا، یا اس کے علاوہ کوئی کسی خاص بندے کا نام ہوگا، اور دوسرا والا نکرہ ہوگا۔ جیسے موصوف صفت میں تو یہ تھا کہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، یہاں پر یہ ہے کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوگا۔ اچھا، یہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد خبر کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ترجمہ ہوگا طالب محنتی ہے، الطالبۃ مجتہدۃ، طالبہ محنتی ہے۔ یہ اس فرق کو سمجھے، دیکھو یہاں دونوں معرفہ ہے تو یہ موصوف صفت ہے، پہلے اس کا ترجمہ اس کے بعد اس کا، جبکہ یہاں مبتدا خبر ہے تو پہلے مبتدا کا، اس کے بعد خبر کا، اور آخر میں ہے لگا دیں گے۔ اچھا، یہاں پر مضاف مضاف الیہ میں درمیان میں کا کی کے لگا دیتے ہیں، اور ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سبق کو بار بار دہرائیں اور کوشش کریں کہ اس کی قرآن پاک سے آپ تقریباً 10 مثالیں لکھ کے آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں، میں اس کو چیک کر لوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو یہ سبق کتنا سمجھ آیا ہے۔ اگر آپ کو